اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو ویلکم، خوش آمدید۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایسے لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہے جو کہ مختلف قسم ٹیسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، لیکن وہ ٹیسٹ پاس نہیں کر پاتے، وہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کے بہت سے ریزنز ہیں جو کہ کسی شخص کو ٹیسٹ پاس نہیں ہونے دیتا۔ آج میں آپ کو 8 پوائنٹس ایسے بتاؤں گا جس سے آپ کو کوئی بھی ٹیسٹ وہ مشکل نہیں لگے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اپنی محنت سے، اپنی لگن سے آپ کسی بھی ٹیسٹ کے لیے جاؤ گے تو کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے آج میں آپ کو جو پوائنٹس بتانے جا رہا ہوں اس کی طرف کہ وہ کیا ہے اور کس طرح آپ کسی بھی ٹیسٹ کا فیس کر سکتے ہیں، اس کا سامنا کر سکتے ہیں، اس کو پاس کر سکتے ہیں۔ تو آئیے پوائنٹس کی طرف۔ سب سے پہلے آپ کے پاس یہ میں 8 پوائنٹس لے کر آیا ہوں، جس میں سب سے پہلا ہے سیٹ اے گول اینڈ مائنڈ۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے ذہن کو فوکس کرنا ہے، اپنے ذہن بنانا ہے کہ بھائی یہ مثال کے طور پر CSS کا ٹیسٹ ہے، مثال کے طور پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ٹیسٹ ہے، یا کوئی اور وغیرہ، پولیس، آرمی، کمیشن، جو بھی ٹیسٹ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے مینٹلی یعنی آپ نے ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ آپ نے مائنڈ میں ایک گول سیٹ کرنا ہے کہ میں یہ بنوں گا، یہ ٹیسٹ میں کلیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذہن کو کمپلیٹلی اس لحاظ سے بنانا ہے کہ میں یہ ٹیسٹ کے لیے اپلائی کر رہا ہوں اور یہ ٹیسٹ میں کلیئر کروں گا انشاءاللہ۔ 2 نمبر اس کا جو ہے نا وہ فوکس آن ڈیسٹینیشن۔ آپ نے اپنی ڈیسٹینیشن، اپنے گول پر ہی فوکس کرنا ہے کہ یہ جاب یا یہ ٹیسٹ مجھے کلیئر کرنا ہے، یہ جاب مجھے لینی ہے، ہرگز لینی ہے۔ میں ہارڈ ورک کروں گا، میں اسٹڈی کروں گا، پوری کوشش کے ساتھ میں انشاءاللہ یہ ٹیسٹ کلیئر کروں گا۔ تو یہ ہو گیا دوسرا پوائنٹ۔ تیسرے نمبر پر ہے چیک سیلیبس اور کنٹینٹ ویٹیجز۔ پھر آپ نے اس کا جو ٹیسٹ ہے یا جو ایڈورٹائز ہے، جو پوسٹ ہے، ویکنسیز اناؤنسڈ ہو گئی ہے، تو آپ نے پھر اس کا جو کنٹینٹ ویٹیجز ہے کہ کہاں کہاں سے اس میں جو کویسچنز ہے وہ کہاں کہاں سے آئیں گے، یا اس کا سلیبس کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پھر آپ نے اس کو تھوڑا سا ٹچ کرنا ہے کہ بھائی یہ ٹیسٹ یا یہ ایڈورٹائز، یہ ویکنسی، اس کا جو ٹیسٹ ہم سے لیا جائے گا یہ ان کویسچنز یا ان پیپرز، ان بکس سے لیا جائے گا۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے کنٹینٹ ویٹیجز کو دیکھنا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ مجھے اس ٹیسٹ کی تیاری کے لیے یہ والا پورشن، مثال کے طور پر اگر میتھ سے اتنے کویسچن آئیں گے، اتنے کلاس تک آئیں گے، انگلش کے اتنے سبجیکٹ سے یا اتنے کلاس کے بک سے جو ہے نا وہ پیپر تیار کیا جائے گا، تو آپ نے کنٹینٹ ویٹیجز کو دیکھنا ہے۔ پھر آپ نے اسٹڈی ہارڈ، پھر آپ نے اپنی لگن کے ساتھ محنت کرنی ہے، ہارڈ ورک، مشکل سے مشکل جو ہے نا وہ آپ نے پوری محنت کے ساتھ آپ نے تیاری کرنی ہے۔ جو بھی کنٹینٹ ویٹیجز دیے ہوتے ہیں، جس میں بھی ٹیسٹ لیا جاتا ہے، تو آپ نے اس کی پوری طرح سے تیاری کرنی ہوتی ہے، مطلب یو شوڈ ہارڈ ورک۔ اب 6 نمبر پر کیا ہے؟ بلیو آن اللہ۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے قسمت پر بھی یقین رکھنی ہے، آپ نے اپنی ہارڈ ورک پر بھی یقین رکھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ذات پر بھی یقین رکھنی ہے کہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، اگر یہ پوسٹ، اگر یہ ویکنسی میرے لیے بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے پاس کرے گا۔ اگر میری رزق اس میں لکھی ہوتی ہے تو بے شک میں اس ٹیسٹ کو کلیئر کروں گا، اس کو کرتے رہوں گا۔ لیکن اگر قسمت نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس میں بہتری نہ لکھی ہوتی ہے، تو میں اس کو کبھی بھی کلیئر نہیں کر سکوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہا ہے۔ اگر ٹیسٹ پاس بھی کروں، نہ بھی کروں، جاب مل جائے، نہ ملے، پوسٹ ملے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے فضل و کرم سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد جو 7 پوائنٹ ہے، بلیو آن یور سیلف، یعنی اپنے آپ پر بھی
اعتماد، اپنے آپ پر بھی بھروسہ یقین رکھنا چاہیے کہ میں اسٹڈی کر رہا ہوں. اس کو ہم خود اعتمادی کہتے ہیں کہ اپنی اسٹڈی پر، اپنے آپ پر اتنا کم از کم اعتماد یقین ہونا چاہیے کہ میں اگر ٹیسٹ کے لیے جا رہا ہوں، مطلب پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر قسمت نے ساتھ دیا اور اگر کوئی پریشر لیتا ہے تو وہ جو اسٹڈی کیا ہوتا ہے اس نے، وہ بھی بھول جاتا ہے، ٹیسٹ میں بیٹھ کے وہ بھی بھول جاتا ہے. تو آپ نے اپنے اوپر بھی اعتماد رکھنا ہے، اپنے اوپر بھی یقین کے ساتھ آپ نے اسٹڈی کرنی ہے، یقین کے ساتھ آپ نے تیاری کرنی ہے، اور جو ٹیسٹ سینٹر یقین کے ساتھ جانا ہے کہ میں جا رہا ہوں، مطلب میں جا رہا ہوں لیکن میں یہ ٹیسٹ پاس کر کے رہوں گا. تو اپنے آپ پر یقین بھی ضروری ہے. اور جو آخری پوائنٹ ہے وہ ہے بی آپٹمسٹک، یعنی بی ہوپ فل. آپ نے پر امید ہونا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر امید، اپنے آپ پر امید، اور پھر جو ہے نا آپ نے نگیٹو نہیں سوچنی، آپ نے بھی پازیٹیو سوچ کے میں یہ ٹیسٹ کلیئر کروں گا، مجھے جاب ملے گی. اگر نہ بھی ملے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوگی، مطلب ہو سکے مجھے اس سے کوئی بہتر جاب ملے، کوئی بہتر پوزیشن میں مجھے پوسٹ ملے. تو یہ سارے پوائنٹس ایسے ہیں جو کسی بھی شخص کو، جو کسی بھی ٹیسٹ دینے والے کو کامیاب بناتے ہیں. تو انشاءاللہ میں روزانہ کے بیسس پہ آپ کو ایسے ویڈیوز میں شیئر کرتا رہوں گا جس سے آپ کی بھی بہتری ہوگی، اور آپ بھی شیئر کرتا رہیے کہ دوسرے لوگوں کے بھی مائنڈ سیٹ ہو جائے، اس کی بہتری ہو جائے. تو ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے تاکہ ہر کسی کا جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائے، ہر کوئی کامیاب ہو جائے. آج کی ویڈیو میں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.